دسترخوان سج گیا. تاریخ ام البلوغ کے یہ جملے ہیں. کھانا کھایا. اب ایک آپ بھی بڑے سکون سے بیٹھ جائیں اور میں بھی بڑے سکون سے. پھر مجھے مولا نے یہی عطا کیا ہے ایک جملہ, میں پھر یہاں بات روک رہا ہوں. پوچھے مولانا سے, اور جن حضرات نے میرے دوستوں نے یہ تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے, ان سے پوچھیں کہ گھر ابو طالب کا, کھانا ابو طالب کا, دسترخوان ابو طالب کا, برتن ابو طالب کے, کھانے والے کافر. چیلنج کر رہا ہوں میں. حقانیت اسے کہتے ہیں, صداقت اسے کہتے ہیں, لہجے کا اعتماد اسے کہتے ہیں. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, سارے کافروں سے کہا کھانا کھاؤ. قبل تو کافروں میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا کہ کسی گھر والے سے بھی پوچھ لیں بھائی آپ بھی کھا لیں. اللہ اللہ. لیکن اس میں دو چار تھے کچھ بااخلاق قسم کے لوگ, ان کے نام تاریخ میں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تو کھانا کھلا رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے, آپ خود کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ خدا کی قسم میں اس عشر محرم میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا جملہ کہہ نہیں سکوں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں کسی مجلس میں. 7 مقامات پر عشرے پڑھ رہا ہوں, لیکن اس سے بڑا جملہ شاید نہیں کہہ سکوں گا جو مولا نے مجھے ابھی عطا کیا ہے. اس پر آپ غور کر لیں. پورے مجمع کی میں توجہ چاہتا ہوں. کہا کچھ کافروں نے کہا کھانا. اب لیکن ایک بات ذہن میں رہے آپ کے, بالکل سکون سے سنیے گا, اور جب نتیجہ نہ آئے جب تک بولیے گا نہیں, اس کے بعد پھر فیصلہ کن بات ہوگی. پیغمبر اسلام نے کہا کافروں سے کہ بھائی کھانا کھاؤ. کافروں نے کھانا شروع کیا. انہی میں سے چند کافر یہ کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اب تاریخ کا جملہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ پیغمبر اسلام کا جملہ. سرکار خلق عظیم پر بھی فائز ہے نا, خلق عظیم کی اعلیٰ ترین مسند پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں نہیں تم کھانا کھاؤ, میری مجبوری ہے, میں کھانا کھا نہیں سکتا. اللہ اللہ اللہ. نہیں دوستو سمجھنا ہے, یہ تو میری مجبوری ہے, میں کھانا کھا نہیں سکتا. کافروں نے بھی اصرار نہیں کیا, کھانا جو سامنے تھا کھانا شروع کر دیا. لیکن میں یہاں رکا ہوں, میں نے یہاں تاریخ کے مورخ سے پوچھا ہے, میں نے سجدے کیے ہیں ابو طالب کی عظمت کو اور پیغمبر اسلام کی بصیرت کو. سرکار خطی مرتبت کا عزم تو دیکھیے, آپ کی احتیاط تو دیکھیے. رسول ہیں, معصوم ہیں, نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. گھر بھی اپنا ہے, کھانا بھی اپنا ہے, دسترخوان بھی اپنا ہے, برتن بھی اپنے ہیں, گوشت بھی اپنا ہے, پکانے والے بھی اپنے ہیں, کھلانے والے بھی اپنے ہیں. لیکن دسترخوان پر کافر بیٹھے ہوئے ہیں. تو طہارت و نفاست پیغمبری نے گوارا نہیں کیا کہ اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں, اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں, اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں, جو محمد اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا ایک وقت میں کافروں کے ساتھ کھانا شریعت کے خلاف سمجھے, وہ 17 برس تک ابو طالب کے دسترخوان پر کھانا کیسے جائیے فیصلہ کیجیے. سلامت رکھے عزیزان محترم. ایک لمحے کے لیے جو اپنا کھانا بھی اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پر کافروں کے ساتھ پسند نہ کرے, مزاج نبوت کو گوارا نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ کھانے میں بھی شمولیت کرے. وہ 17 برس تک کامل ابو طالب کے دسترخوان پر ابو طالب کے ہاتھوں سے, میں قربان ہو جاؤں ان ہاتھوں کے دوستو, ابو طالب کے دسترخوان پر ابو طالب کے ہاتھوں سے
تاریخ ہشام میں یہ جملہ ہے جان محترم، مسلمانوں کے دوسرے بڑے مورخ نے ہشام نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ابو طالب کا طریقہ یہ تھا، کھانے کا وقت آتا تھا تو دسترخوان بچھاتے تھے، دسترخوان کے قریب مسند بچھاتے تھے، مسند پر مسند نشین رسالت کو بٹھاتے تھے، دائیں جانب علی کو بٹھاتے تھے، ادھر جعفر کو بٹھاتے تھے، ادھر عقیل کو بٹھاتے تھے، برابر میں خود بیٹھتے تھے، روٹی کا نوالا توڑتے تھے، شوربے میں بھگوتے تھے، اسے نرم کرتے تھے، پھر اپنے دست مبارک سے پہلا نوالا محمد ابن عبداللہ کے دہن اقدس میں دیتے تھے، پھر دوسرا نوالا علی کو دیتے تھے، پھر نوالا محمد کو دیتے تھے، پھر نوالا علی کو دیتے تھے۔ ابو طالب اپنے ہاتھوں سے محمد اور علی کو رزق دیا کرتے تھے، اے نبی والو تم بھی خوش رہو، اے علی والو تم بھی خوش رہو، میں تو ابو طالب والا ہوں۔ نبی والے کہتے ہیں ساری دنیا کو نبی رزق دیتا ہے، علی والے کہتے ہیں ساری دنیا کو علی رزق دیتا ہے۔ نبی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، علی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، نبی والے کہتے ہیں نبی رزق دیتا ہے، علی والے کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے، دونوں رزق دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو اسے بھی تو سلام کر لیا کرو کہ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے یا نبی کے ہاتھوں سے یا علی کے ہاتھوں سے، نبی اور علی کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے یا علی یا علی۔ حضور توجہ کریں۔ بلند ترین صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ جو ہے نا جان محترم، اس دعوت کا اہتمام، میں کیا کروں کہ دوسری مجلس تمام ہونے کو آ رہی ہے اور ابھی دعوت ذوالشیرہ شروع بھی نہیں ہوئی، اور مجھے اس